السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ عزیز ساتھیوں، یوٹیوب پر ایک ویڈیو بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہو رہا ہے، شاید آپ لوگوں کی نظر سے بھی یہ ویڈیو گزرا ہو۔ دوستو، ایک باپ اپنے چھوٹے سے بچے کو، جس کی عمر لگ بھگ 4 یا 5 سال کی ہے، اس کو کچھ اس انداز میں وصیت کر رہا ہے، روتے ہوئے، کہ ویڈیو دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئیں۔ دوستو، باپ اپنے بیٹے سے یہ کہہ رہا ہے کہ بیٹا، میرا آخری ٹائم ہے، مجھے اتنا بڑا مرض لگ چکا ہے کہ اب ڈاکٹروں نے مجھ کو ناپاس کر دیا ہے، اب میں بچ نہیں پاؤں گا، تمہارے درمیان زیادہ دن تک نہیں رہ سکتا۔ بیٹا، اپنی ماں کا خیال رکھنا، اپنی بہن کا خیال رکھنا۔ کچھ اس انداز میں اس باپ نے اپنے اس بیٹے کو، ذرا سے بیٹے کو، یہ وصیت کی کہ دوستو، اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد ہماری آنکھیں نم ہو گئیں۔ عزیز ساتھیوں، یقیناً یہ باپ ہے کہ جس کو اپنی اولاد کی بہت زیادہ فکر اور اپنی اولاد کی بہت زیادہ پرواہ ہوا کرتی ہے۔ کہ میری معصوم سی آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے۔ شرکت ہو آپ سب کی، اگلے 2 مصرے سچے لگے تو دعائیں دینا مجھے۔ کہ میری معصوم سی ان آنکھوں میں آپ کا عکس نظر آتا ہے، جب بھی ناہید کی طرف دیکھوں باپ کا عکس نظر آتا ہے، باپ کا عکس نظر آتا ہے، باپ کا عکس نظر آتا ہے۔ یقیناً ماحول خراب ہے، یقیناً سازشیں ہیں، دشواریاں ہیں، پریشانیاں ہیں، لیکن میرا اپنا ماننا ہے کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے۔ پوری دنیا میں ریکارڈ ان کے نام، گنیز بک میں جس شخص کا نام، محض 43 سال کی عمر میں جو شخص 4 صدنوں کا، یہ کئی یوٹیوب چینلوں کے حوالے سے یہ مشاہرہ پوری دنیا میں ہزاروں لاکھوں کروڑوں لوگ دیکھیں گے، وہ بھی اس بات کو سنیں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، آپ اس شہر سے ہیں جہاں کے ایک شخص نے گنیز بک میں اپنا نام سیاست میں رہتے ہوئے درج کروایا، ورنہ تو لوگ گنیز بک میں آج کل نام اپنا گھوٹالے کروا کر کے یا پھر دنگے کروا کر کے درج کروا رہے ہیں۔ ایک شخص جس نے اپنا نام اس لیے لکھوایا گنیز بک میں کہ سب سے کم عمر میں 4 صدنوں کا، دیش کے 4 صدنوں کا، راجیہ سبھا، لوک سبھا، ودھان سبھا اور ودھان پریشد، چاروں میں نمائندگی کری ہے اس شخص نے آپ کے علاقے کی۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں، ہماری طرف کاش ایسی نمائندگی مل پاتی ہوتی تو شاید ہم بھی خود کو خوش نصیب سمجھتے۔ میں سلام کروں گا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے، اللہ ان کی قبر کو نور سے بھرے۔ میں مصرع پڑھتا ہوں صاحب کہ سورج بن کر آج بھی تابندہ ہوتے، نفرت والے چہرے شرمندہ ہوتے، بھی کس کی اوقات کے آنکھ اٹھا پاتا، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے، کاش منور حسن آج زندہ ہوتے۔ لیکن سلام ہے ناہید بھائی کو۔ اس بیچ ان دنوں سے پچھلے دنوں کے تمام ایسے واقعات ہیں کہ جنہیں جب بھی اخباروں میں پڑھا لگا کہ ایک 28-29 سال کے نوجوان خون میں وہ تیور، وہ ہمت، وہ مردانگی ہے جو انشاءاللہ اس پورے پشچمی اتر پردیش کو ایک نئی رہنمائی دے گی۔ اس یقین کے ساتھ آج اس مشاعرے میں آیا، ملنے کے لیے آیا، سنانا تو ایک بہانہ تھا۔ آئیے اب وہاں تک پہنچاتا ہوں جس کو سننے کی امیدیں لے کر کے آپ حاضر ہوئے ہیں۔ چاروں طرف ایک عجیب سا ماحول ہے، ایک عجیب سی نفرتیں ہیں، ایک عجیب حالات ہیں۔ میں 4 مصرے پڑھتا ہوں صاحب۔
کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے. پہنچے لکھنؤ تک آپ کے مصرے تالیوں کے شور کے ساتھ. میں پڑھتا ہوں کہ آپ کی نفرتوں کا جو مضمون ہے اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے. اس میں سیاہی نہیں خون ہی خون ہے. بھیڑ کب جانے کس کو کہاں مار دے. ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے. ملک میں آج ٹھینگے پہ قانون ہے. لیکن اس سب کے بیچ مایوسی کفر ہے. آپ سب کو یہ احساس دل میں رکھنا ہے کہ 1400 سال کی جو آپ کی تاریخ ہے اس میں بہت آسانیاں کبھی نہیں رہی ہیں. آج کیسے ہوتی؟ جب ان کے وقت سے نہیں رہی ہیں جو آپ کے مذہب کو اس دنیا میں لے کر آئے تو آسانیاں آج بھی نہیں رہیں گی. یہ سوچ کے زندہ رکھنا ہے. میں مصرے پڑھتا ہوں صاحب کہ سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح. تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح. تم نگہبان بن کر جیو تو صحیح. سچ کی پہچان بن کر جیو تو صحیح. یہ زمانہ ادب سے جھکائے گا سر. تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. تم مسلمان بن کر جیو تو صحیح. کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے. مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. آج کی تو خاص خبریں بتاؤں. ایک بہت وواداسپد نام تھے چندرا سوامی. تانترک تھے بہت بڑے, نہیں رہے آج ہی. اور ایک اچھی خبر اور سناؤں. یہ تو ایک بری خبر تھی. ایک اچھی خبر یہ رہی کہ ایک بہت سرفراز سا پگلایا انسان ہے جس کے گانے سن سن کر کے آپ لوگوں نے اسے سٹار بنایا. نہیں سونو نگم نہیں, ابھیجیت. ہر دن بدتمیزیاں کرتا رہتا ہے. کل اس نے ٹویٹ کیا شہلا کے بارے میں, ارندھتی رائے کے بارے میں. اور سوشل میڈیا پہ جو آپ کی سکریتا ہے اس کا اثر یہ ہوا ہے کہ آج ٹویٹر نے اس کا اکاؤنٹ سسپینڈ کر دیا. تو پہلی لات پڑی ہے اس شخص کو. الحمدللہ یہ ایک اچھی خبر میں پڑھتا ہوں صاحب. یہ جس طرح کی بیان بازی کرنے والے جو اس طرح کے خرافاتی لوگ ہیں ان کا جواب شاید اس طرح بھی دیا جا سکتا ہے کہ رب کی راہوں میں فریاد تو کیجئے. مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. مشکلوں میں اسے یاد تو کیجئے. کس میں دم ہے عذاب بند کروائے پھر. مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے. مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے. مسجدیں اپنی آباد تو کیجئے. میری آنکھوں کے سامنے ایک بڑی تعداد میں نئی نسل بیٹھی ہے. تمام ایسے بزرگ بھی بیٹھے ہیں جن کی پیشانی کی جھریوں میں آج کے حالات کے ایک ایک عکس کو ابھرا ہوا دیکھ رہا ہوں. آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ اس ماحول میں جینا کیسے ہے, اس ماحول میں رہنا کیسے ہے. مشاعرے کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ رات بھر تفریح ہو, تالیاں بجیں, آپ کو مزہ آئے, آپ کو اچھا لگے. اس کا کچھ حاصل بھی ہونا چاہیے. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں جو شاید اس مشاعرے کا حاصل ہو. اس کے بعد وہ سب سناتا ہوں جو آپ کی فرمائشیں ہیں یا آپ کی خواہشیں. جی انشاءاللہ وہ بھی سناؤں گا, لیکن 4 مصرے اسے اپنے دل میں بٹھائیے گا کہ اس طرح